الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ بات چلی تھی وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ، اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی، پہلے آیت کا ترجمہ سن لو. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طریقے سے تمہارا رب تم کو منتخب کرے گا. یجتبیک، اجتبا یجتبی، استبان یعنی منتخب کرنا، چننا، پسند کرنا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارا انتخاب کرے گا، تمہیں چنے گا تمہارا رب. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تم کو خواب کی تعبیروں کا علم عطا فرمائے گا، اچھی باتوں کو ٹھکانے تک پہنچانے کا علم عطا فرمائے گا. بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو اس طریقے سے حکمت عطا فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، کسی سے اس سے حل نہیں ہوتا، لیکن اگر اس شخص کے پاس چلا جائے تو وہ منٹوں میں حل کر کے بتا دے گا. حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے، وہ ایک دن سوئے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے علوم و فنون اور ان کے رموز ان کے سینے پر کھول دیے. تو انہوں نے پھر یہ سب کے سامنے کہا کہ دنیا کا بڑا سا بڑا بادشاہ، دنیا سے بڑا حکیم، دنیا کا بڑا سا بڑا سوال کرنے والا، اعتراض کرنے والا میرے پاس آ جائے کوئی بھی سوال لے کر، میں انشاءاللہ اس کو 5 منٹ کے اندر اس کو تشفی بخش جواب دے دوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں میں سے کسی ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے. تو تم کو وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، احادیث یہ حدیثن کی یعنی باتیں، تأویل یعنی تعبیر ہوتی ہے کہ اس طرح باتوں کا صحیح فیصلہ کن سخن فہم عطا فرمائیں گے، بات سمجھانے کا صحیح سلیقہ اور طریقہ عطا فرمائیں گے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمت کو پورا فرمائیں گے، علیک آپ کے اوپر، وعلی آل یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی آل و اولاد پر، کما اتمہا جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو پورا کیا، علی ابویک تمہارے دونوں آگے والد پر. کون سے تمہارے دونوں والد یعنی دادا اور پردادا، من قبل ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر. ان ربک علیم حکیم، یقیناً آپ کا رب بڑا جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے. یہاں پر انتخاب کی گزشتہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب کیسا ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھی انتخاب فرمائے. جو میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ انتخاب کہ ہمارا کس طریقے سے انتخاب ہوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 18,000 مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنائے. بندر، کتا، سور اور اس طریقے سے جانور، درندہ پرندہ ہم کو پیدا نہیں فرمایا، بلکہ کیسا ہمارا انتخاب کیا، انسانوں کے اندر ہمارا انتخاب کیا. دوسرا انتخاب ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خربوں انسانوں کو پیدا فرمایا. بہت سارے ایسے انسان ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، زیادہ فہم و فراست رکھنے والے بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے ہمارا انتخاب فرمایا.
تیسرا انتخاب ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بہت سارے کتنے خربوں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما چکے، یہاں تک کہ اس آخری امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے بھی تمنا کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وہ احسان اور اکرام کا اور انتخاب کا معاملہ فرمایا کہ ہمیں آخری امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، من تشاء یعنی جس کے ساتھ چاہے اللہ تبارک اللہ انتخاب فرما دے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو انتخاب فرما رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بتا رہے کہ میرے بیٹے، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو 3 بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ کتنی بشارتیں؟ یہاں خواب کی تعبیر نہیں دی، خواب کی تعبیر تو آگے بتا دی کہ تم نے 11 ستارے اور چاند سورج کو دیکھا، اب یہ آگے مستقبل میں تمہاری خواب کی تعبیر پوری ہوگی، لیکن اب یہاں پر 3 بشارتیں فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تمہیں انتخاب فرمائیں گے۔ انتخاب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نبوت سے سرفراز فرمائیں گے۔ ایک مفسرین نے یہ بات لکھی، دوسری بات لکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اقتدار، حکومت و اقتدار کے اندر منتخب فرمائیں گے۔ ابھی تم چھوٹے بچے ہو، لیکن ایک وقت تمہارا ایسا آئے گا کہ پورے ملک پر تمہاری حکمرانی ہوگی، پورا ملک تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ حکومت کس طریقے سے چلانا، اقتدار کس طریقے سے چلانا، کس طریقے سے سب کو مینجمنٹ کر کے چلنا، یہ سارا کا سارا قبضہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ دوسری بات فرمائی کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھی باتوں کی فہم و فراست عطا فرمائیں گے کہ بڑے سے بڑے الجھے ہوئے مسئلے، خواب کی تعبیروں کا علم عطا فرمائیں گے، اور یہی خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوئی، اور بہت زیادہ بلند و مقام مرتبہ تک پہنچانے کے لیے یہ خواب کی تعبیر بہت زیادہ کارآمد ہوئی۔ وہ کس طریقے سے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا ہے، پھر ان کو بیچا گیا، اور اس طریقے سے ان کو طرح طرح سے آزمائشوں میں مبتلا ہونا پڑا، اور اس کے بعد پھر ان کو جیل کے حوالے کیا گیا۔ جیل کتنے سالوں تک وہ جیل میں رہے، پھر اس کے بعد جب بادشاہ کو خواب آئے، وہ سب آگے باتیں آئے گی، تو خواب کے ذریعے جب بادشاہ کو یہ باتیں بتائی، خواب کی جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اس کے صحیح تعبیر بتائی، تو بادشاہ نے ان کو اچھی طریقے سے رہا کیا، استقبال کیا، اور اسی خواب کے ذریعے سے ان کو اقتدار اور ملک کے اندر ان کو وزیر بنایا گیا، اور ان کو بادشاہ بنایا گیا۔ تیسری نعمت، تیسری بشارت کیا بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر نعمتیں پوری فرمائیں گے۔ کون سی نعمتیں پوری فرمائیں گے؟ تو فرمایا کہ تمہارے باپ دادا پر جو نعمتیں اللہ تبارک نے فرمائی تھی، کہ کون سی نعمتیں فرمائی تھی؟ کہ نبوت کا سب سے بڑا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دادا اسحاق علیہ السلام پر فرمائے، اور تمہارے پردادا ابراہیم علیہ السلام پر یہ نبوت کا سرفراز عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو تمہارے پر پوری فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے تم کو بھی نوازیں گے۔ تو پتہ چلا کہ نعمت یہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی 1 پشتوں تک، 2 پشتوں تک، کبھی 3 پشتوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو چلا دے، لیکن کبھی کبھی انسان کے اندر نیکی ہوتی ہے، اور نیک نیتی کے ساتھ گھرانہ ہوتا ہے، صالحیت والا گھرانہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی 100 پشتوں تک نیکیوں کا انبار لگا دیتے، اور نسلوں میں ہدایتوں کو پھیلانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اور ایک دوسری حکمت کی ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو، کسی کے بہت سارے بھائی ہوتے ہیں، اس طریقے سے خاندان کے اندر کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایک کو انتخاب فرما دیں، اچھی باتوں کا فیصلہ کرنے کا سلیقہ عطا فرماتے ہیں، تو پورا خاندان اس کے ساتھ جڑ کر رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو نوازیں گے۔ کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو نواز رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیروں کا علم دے رہے ہیں، اور اچھی فہم سخن یعنی اچھی باتوں کا تہ تک، فیصلے تک پہنچانے کا علم عطا فرما رہے ہیں کہ یہ بھائی بھی، اور اسی طریقے جتنے بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جڑ کے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی اس طریقے سے ان کی بھی عزت عطا فرمائیں گے، اور ان کو بھی بلند و بالا تک، چوٹیوں تک ان کو پہنچائیں گے۔ تیسری بات فرمائی کہ نیک، کہ ہمارے اندر باپ جس طریقے سے والدین ہوتے ہیں، والدین کا بچوں کے ساتھ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنا دے، اور اس طریقے سے ان کو نیکی کی تمنا کرتے رہنا،
نیکی کی امیدیں لگا رہنا، لیکن اصل بات یہ کہ خود پہلے نیک بن جائے۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر خود نیک ہوں گے تو اللہ تبارک اللہ خود بخود نیکی کی بدولت ہماری اولادوں میں خود نیکیت صالحیت عطا فرمائیں گے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے باپ کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی خود نیک ہے، ان کو بھی اللہ تبارک اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ان کے یعقوب علیہ السلام کے والد صاحب کون؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی نیک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، نبی بنایا۔ ان کے والد کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا۔ وہ خود نیک تھے، صالحیت ان کے مزاج میں تھی، اور ان کے مزاج میں نرم مزاجی تھی، صالحیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق تھا، تو خود بخود نسل کے اندر بھی یہ نیکی کے ساتھ چلتے رہی۔ بعض مرتبہ ہم نیتیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک بن جائے گا، لیکن ہمارا تعلق، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا ہے، نیک صالحیت والا مزاج نہیں ہے، اور پھر ہم یہ تمنا کرتے رہے تو یہ تمنا کرنا ہمارے لیے یہ کارآمد نہیں ہوگی، بلکہ ہم خود پہلے اچھی نیتوں کے ساتھ صالحیت بننے کا ہم کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز خود بخود نسلوں میں بھی منتقل فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ایک ایک بھید کو جاننے والے، انہ علیم بذات الصدور، کہ بندوں کے دلوں میں جو چیز ہوتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اور حکمت والے ہیں۔ حکمت کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے مسالے، اس آدمی کی صلاحیت، اور اس آدمی کو کیا کس وقت تک کون سی چیز ضرورت ہے، اس کا نام ہے حکمت۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے مزاج کے مطابق، اس کی قابلیت کے مطابق، ایک بندہ مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، ایک آدمی مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 50 کروڑ روپے دے دے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو 50 کروڑ روپے دیا جائے اور دیکھ کر ہی ہارٹ اٹیک آ جاوے اور فوراً اسی کو مرنے کا فیصلہ ہو جاوے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے مطابق اس کے فیصلے فرما دیں۔ بھئی یہ بچہ ابھی بریانی کھانے کے قابل نہیں ہوا، ابھی یہ بچہ ماں کا دودھ پینے کے قابل ہوا، تو اس کو دودھ پلانے کی ہی اس پر رکھیں گے کہ نہیں تیرے لیے ابھی دودھ ہی مفید ہے، تیرے لیے ابھی بریانی مفید نہیں ہے۔ بعضوں کو اس طریقے سے بہت زیادہ وہ چسکا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک سے ایسی دعائیں کرتے، لیکن ان کی دعائیں کارآمد نہیں ہوتی تو نا امید ہو جاتے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والے ہیں، وہ بندوں کے مزاج کے مطابق، بندوں کی ان کی شکلوں کے صورت کے مطابق ایسے اللہ تبارک اللہ حکمت کے ساتھ فیصلے فرما دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر بھی ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ رضا بالقضا ہونا چاہیے، کہ اللہ تبارک اللہ جس حالت میں، جس وقت بھی، جس حالت میں بھی رکھے، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر ایک مفسرین نے ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 صفاتوں سے منتخب فرمایا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو 10 صفاتوں سے نوازا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 صفاتوں سے نوازا تھا، اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 صفاتوں سے نوازا تھا۔ ان تمام 30 صفاتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرما دی۔ اس کی تفصیل نہیں ہے کہ اس کی تفصیل چلو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سب کچھ بتایا گیا ہے، لیکن اس کی تفصیل کرنے جائیں گے تو اور زیادہ دیر ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بھی بہت بلند و بالا مقام سے نوازا ہے، بہت اچھی صفاتوں سے نوازا ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، اور تحقیق کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، دریافت کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کفار مکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کیا۔ اصل میں پوچھنے والے حقیقت میں یہودی لوگ تھے، کہ یہودی لوگ یہ پوچھنا جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا جانتے تھے کہ فلسطین، ملک شام کے اندر، فلسطین کے اندر یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے پورا خاندان فلسطین کے اندر رہ رہا تھا، اور فلسطین سے مصر کیسے پہنچے، تو یہ مصر پہنچنے کے کیا کیا اسباب ہوئے اور کس طریقے سے ان کا پہنچنا ہوا، تو یہودی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا چاہتے تھے، اور اس طریقے سے ان کو یہ جواب جاننا بلکہ حسد کی وجہ سے اللہ کے نبی کا امتحان لے رہے تھے۔ تو اس طریقے سے یہودیوں نے کفار مکہ کو تیار کیا اور فرمایا کہ تم جاؤ اللہ کے نبی کے پاس اور اللہ کے نبی کو یہ سوال پوچھو کہ اس طریقے سے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا کیا قصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی اتنا نہیں بتایا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا کیا قصہ،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت پوری صورت ہی نازل فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری تفصیل کے ساتھ یہ پوری قرآن کے اندر ایک ہی ایسا قصہ ہے جو پوری ایک صورت کے اندر نازل ہوا اور پورا تفصیل کے ساتھ واقع ہوا۔ ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے ہیں، لیکن کوئی پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں، 5ویں پارے میں، 20ویں پارے میں، 22ویں پارے میں، لیکن یہ ایک ہی صورت ہے جس میں یوسف علیہ السلام کا مکمل ان کا تفصیلی مطالعہ اور تفصیلی مذاکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار مکہ کے سامنے فرمایا۔ تو فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں۔ تو کیا نشانیاں ہیں؟ کہ مکہ کے لیے عبرتیں ہیں۔ کہ کیا عبرتیں ہیں؟ کہ جس طریقے سے انہوں نے سوال کیا، اور یوسف علیہ السلام کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، ان کے بھائیوں نے حسد کیا تھا، اور اس طریقے سے ان کو کنویں میں ڈال کر اس طریقے سے ان کو مصر کے بازاروں میں بیچا گیا، قید خانے میں رہنا پڑا۔ تو یہاں پر ایک نشانی یہ بتائے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر بھی یہی لوگ وطن سے بے وطن کریں گے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو وطن سے بے وطن کیا گیا ان کو حسد کی وجہ سے، تو یہاں پر بھی کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کریں گے اور پریشان کریں گے، اتنا پریشان کریں گے، اور ان کے ساتھیوں کو اتنا پریشان کریں گے کہ ان کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے، اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا، مکہ اللہ کے رسول کو چھوڑنا پڑا، اور مکہ چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بسے؟ مدینۃ المنورہ جا کر بسے۔ تو یہاں پر ایک نشانی یہ بتائی، پھر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک ان آزمائشوں کے بعد پھر ایک اقتدار عطا فرمائیں گے، اور یہی 11-10 بھائی جو یوسف علیہ السلام پر حسد کرتے ہیں، ان کے سامنے حسد کرنے کی وجہ سے ان کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو مارنے کے پلان بنا دے، لیکن یہی 10 بھائی ایک نہ ایک دن یوسف علیہ السلام کے سامنے سر جھکائیں گے، سجدہ ریز ہوں گے اور یوسف علیہ السلام سے معافی مانگیں گے۔ تو یہی چیز ایک بشارت بھی دی گئی نشانی کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی کفار مکہ اللہ کے رسول کے سامنے سر جھکائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگیں گے۔ اور یہی ہوا کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کر کے قبلہ کے ارد گرد اللہ کے رسول کھڑے تھے، اللہ کے رسول کے سامنے تمام صحابہ کا لشکر اور کفار مکہ بھی کھڑے تھے، اور تمام کفار مکہ اس طریقے سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ فرماؤں گا؟ تو کفار مکہ نے کہا تم بہت کریم ابن کریم کے بھائی ہو، یعنی تم بہت اچھے خیر کا ہو اور خیر خواہ کے بھائی ہو۔ تو فرمایا کہ جس طریقے سے میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے 10 بھائیوں کو معاف فرمایا تھا، جاؤ آج میں بھی تم کو معاف کرتا ہوں، اذهبوا وانتم الطلقاء۔ اور ہر ایک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کفار مکہ کو جنہوں نے اللہ کے رسول کو گریبان میں اس طریقے سے طرح طرح کی تکلیفیں دی اور طرح طرح کی پریشانیاں دی، اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو بہت زیادہ پریشان کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا قدم اٹھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قدم اٹھایا اور تمام کفار مکہ کو معاف فرما دیا کہ جس طریقے سے میرے بھائی یوسف نے تمام بھائیوں کو معاف کیا تھا، آج میں بھی اپنے تمام بھائیوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ ہے پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ یاد کرو اس وقت جب انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ ان کے 10 بھائیوں نے کہا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کے بارے میں کہ ہمارے ابا ہم سے زیادہ محبوب، ہم سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ ہمارے چھوٹے دونوں بھائیوں سے کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہے۔ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً ہمارے ابا کھلی ہوئی غلطی میں ہیں، کھلی ہوئی گمراہی نہیں کہا بلکہ کھلی ہوئی غلطی میں ہیں۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ کب یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا؟ اصل میں یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں چھوٹے بھائی دوسری ماں سے تھے، اور یہ ایک جماعت تھی 10 بھائیوں کی، وہ مضبوط بھی تھے، بڑے بھی ہو چکے تھے، تو ہمیشہ والدین کو اپنے چھوٹے بھائیوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی نکلا کہ جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی زیادہ آزمائش بھی ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حابل سے زیادہ محبت تھی، تو قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی، تو پھر کیا ہوا؟ ان کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا گیا۔ یہ اللہ تبارک اللہ سے امتحان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواز حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ بہت زیادہ محبت پیار تھا، تو حسین حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حشر ہوا اور کن کی طرح آزمائش سے گزارا گیا۔ تو فرمایا کہ بہت زیادہ محبت بھی ہوگی کسی شخص سے تو یہ محبت بھی ان کے لیے آزمائش کا سبب بن سکتی ہے۔ حالانکہ شریعت نے میاں بیوی کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے، تو ان سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرو، اس میں کوئی پکڑ نہیں، اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن کسی اوروں سے محبت کرو گے تو اس محبت کے نتیجے میں آزمائے جاؤ گے اور امتحان میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ تو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اندر یہ حسد پیدا ہوا کہ ہمارے ابا ہم کو زیادہ نہیں رکھتے بلکہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو زیادہ رکھتے ہیں۔ تو اس کی مفسرین نے وجہ لکھی ہے کہ بنیامین جس وقت پیدا ہوئے تھے، پیدا ہونے کے کچھ دنوں کے بعد ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں چھوٹے بھائی تھے، دونوں چھوٹے بھائی شریف تھے، بہت اچھے مزاج والے تھے، ان کے اندر صالحیت ٹپک رہی تھی، ان کے اندر ایک صلاحیت دکھ رہی تھی۔ تو یوسف یعقوب علیہ السلام کا زیادہ دھیان ان دونوں بھائیوں پر ہوتا تھا اور 10 بھائیوں پر اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ بڑے بھی ہو چکے تھے اور اس طریقے سے، لیکن یہ چھوٹے ننھے منھے خوبصورت بھی تھے اور ان کے اندر صلاحیت بھی تھی اور ان کے ماں بھی نہیں تھی، تو اسی وجہ سے ان کی محبت زیادہ ان کے پر لگی ہوئی تھی۔ اور ان ابانا لفی ضلال مبین کہ ہمارے ابا کھلی ہوئی گمراہی میں یعنی کھلی ہوئی غلطی میں کہ ہمارے ابا کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن مفسرین نے یہاں نقطہ لکھ دیا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم عطا فرمایا تھا، حضرت ادریس علیہ السلام کو قلم کا علم عطا فرمایا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب کا علم عطا فرمایا تھا، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناظرے کا علم عطا فرمایا تھا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت کا علم عطا فرمایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا کہ قیامت سے لے کر جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم و فنون کس کو عطا فرمائے تھے؟ اللہ کے بعد اگر کوئی زیادہ جاننے والا تھا کون تھا زیادہ جاننے والا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جاننے والے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے 2 دن تک مسلسل قیامت تک یعنی قیامت تک کیا کیا حالات پیش آئیں گے ایک ایک کا نام لے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحابہ کے سامنے کہ اس کے بعد اس کی حکمرانی آئے گی، اس کی حکومت آئے گی، اس کی حکومت آئے گی، ایک ایک قیامت کے آخری دن تک سارا کا سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ میں وہ علوم و فنون عطا فرمائے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین والآخرین فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو علوم و فنون اور ان کی امت میں ہم سب کو پیدا عطا فرمایا۔ تو ہمارا بھی یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہم بھی کچھ سیکھیں، سکھائیں اور اس طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول ہم کو جو علوم و فنون عطا فرمائے تھے احادیث نبویہ قرآن پاک تو اس کو بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ اتنا نہیں ہوتا تو ہم جمعہ کے دن ہماری جو تفسیر ہوتی ہے قرآن کی اس میں بیٹھے 15-20 منٹ ہوتی ہے اور اسی طریقے سے حدیث کا درس جمعہ کے دن ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھے، منگل کے دن سنتوں کا مذاکرہ تو اس کے اندر بیٹھے تو انشاءاللہ ان بیٹھنوں کی وجہ سے بہت کچھ باتیں سمجھ میں آئے گی، سامنے آئے گی۔ اللہ تبارک کسی ایک بات کی وجہ سے ہمارا دل پلٹ دے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ہمارا بہت اچھا فائدہ ہو جائے گا اور ہماری آخرت بن جائے گی۔ اللہ تبارک ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔